السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے آپ کے اوپر سایہ فگن ہے۔ اخیر اشرا سے ہم آپ گزر رہے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں ہماری آپ کی عبادتیں جو ہوئی ہے، مولا کریم اسے قبولیت سے مشرف فرمائے۔ ہم مسلمان کے لیے کوئی قاعدہ قانون ہے، اسی قاعدہ قانون کے تحت آج کے حالات حاضرہ کو نگاہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اس حالات سے جو ہم آپ گزر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ہمیں اچھے اعمال کرنا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ جس محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں اس محبوب کے طور طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ مقدس مہینے ہمارے پڑوسی کس حال میں گزار رہے ہیں، چونکہ روز مرہ کما کر اپنے پیٹ بھرنے والے انسان آج بھوکی کے حالات سے گزر رہے ہیں۔ کچھ مال رکھنے والے بھی ان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو جس کی حالات اچھے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے پڑوس کا خوب خیال کریں۔ خاص طور سے اس مبارک مہینے میں جو زکوٰۃ کی رقم نکالتے ہیں تو اپنے زکوٰۃ کی رقم کو اپنے پڑوس میں ہر ایک کو دے۔ اب ہمیں زکوٰۃ بھی یا شریعت کے سانچے میں ڈھل کر نکالنا چاہیے، اللہ رسول کے فرمان کو سامنے میں رکھ کر نکالنی چاہیے۔ عام طور سے لوگ 2-4-5 ہزار روپیہ تقسیم کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں ہم نے بہت تقسیم کر دیا، بہت پیسے بانٹ دیا۔ اپنے مال کا حساب لگائیے کہ ہم کتنے مال کی ملکیت رکھتے ہیں اور کتنا مال ہم کو نکالنا ہے۔ مثلا اگر آپ کے پاس نقد روپیے کیش ہے، چاہے آپ کے گھر میں ہو یا بینک میں ہو، آپ جان رہے ہیں کہ میرے پاس 5 لاکھ روپے ہے، تو آپ کو 2.5% اگر اس مال پر سال گزر گیا ہے تو اسے نکال ہی دینا ہے۔ لاکھ میں 2,500 روپیہ اس کے حقدار غربا مساکین ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے دینی مدارس جو چل رہے ہیں وہ اس کے حقدار ہیں۔ تو اس مال سے آپ کو حساب کر کے 2.5% مال ان غربا مساکین اور مدارس جو اس کے حقدار ہیں ان تک پہنچ ہی جانا چاہیے۔ یہ تو آپ کے نقد پیسے ہوئے۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں زیورات کتنے ہیں۔ سونا چاندی کی شکل میں جو زیورات آپ کے گھر میں ہیں، مثلا 2 لاکھ کے وہ بھی ہیں، تو اس کی بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ 2 لاکھ کے زیور کے مطلب آپ کے یہ ہو گئے کہ تقریباً 5,000 روپیہ آپ کو غریبوں میں بانٹ دینا ہے اس کی زکوٰۃ نکال کر کے۔ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان تک یہ پیسے چلے ہی جائیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر آپ بزنس سے جڑے ہوئے ہیں، آپ 2-4-5 لاکھ روپے کا سامان رکھتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، بیچ رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو اس مال کو بھی اسی ڈھنگ سے آپ کو حساب لگانا پڑے گا۔ اس کی بھی 2.5% روپیے جوڑ کر کے آپ کو غربا مساکین میں تقسیم کرنا ہے۔ اگر آپ ان مالوں کو رکھا ہے تو گویا کہ آپ جہنم میں جانے کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کی بڑی اہمیت ہے۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے اس کے مال وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ چوروں اور گنڈوں کے ہاتھ جانے سے یہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، اگلگی سے اور برباد ہونے سے اس مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس مال کے اندر بڑھوتری آتی ہے، جیسے پیڑ پودے کو آگے بڑھنے کے لیے اس کی کٹنگ کرتے ہیں تاکہ یہ خوب اچھے ڈھنگ سے بڑھے۔ یہی حال ہمارے مال کا ہے کہ اگر ہم نے اپنے دینداری یا ایمانداری کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ نکال دیا تو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے یہاں ایک مقام ملے گا۔
تو حضرات لگے ہاتھ یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کا جو روزہ رکھتے ہیں آپ، تو ہر صاحب نصاب اس کو فطرہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اپنی طرف سے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے فطرہ نکالنا واجب بنتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ہی پیشگی رمضان ہی میں لوگ فطرہ نکالتے ہیں۔ تو اس دربھنگہ کی سرزمین پہ 45 روپے فی گز ہر آدمی کی طرف سے زکوٰۃ کی رقم متعین کی گئی ہے۔ آپ اپنے بال بچوں کی طرف سے اپنی طرف سے 45 روپے فطرہ کی رقم، جو بچہ عید المبارک کے صبح صادق تک پیدا ہوا ہے اس کی برقع بھی نکالنا ہے۔ گھر میں اپنے افراد کتنے ہیں اس کو جوڑ کر کے اس کے جانب سے فطرہ کا مال نکال دینا ہے، اور اس کے بھی حقدار وہی ہے جس کے حقدار آپ کو زکوٰۃ کے رقم والے ہیں، تو اس کی ادائیگی بھی ہم پر تمام مسلمانوں پر لازم ضروری ہے۔ ہمیں اس آزمائش کے وقت میں اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے، اس کی تسبیح و تحلیل کر کے، عبادتیں کر کے، روزہ رکھ کر کے اپنے خالق و مالک سے گزاری کرنی ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، ہم تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی امت ہے، ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ تو حضرات اپنے پڑوسی کا خیال خوب کرنا ہے، نماز روزے زکوٰۃ کی ادائیگی کا خیال کرنا ہے۔ اسلام یہی بتاتا ہے، اسلام کے اصول و قوانین کو اپنا کر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارا مقام اللہ اور اس کے محبوب کے بارگاہ میں بلند و بالا ہوگا۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔